لم تبل شیابہ، حضور کے کپڑے بھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدن مبارک پر تھے وہ بھی ختم نہیں ہوں گے. ولم تکسر آنیہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابھی برتن میں ٹوٹ کر ختم نہیں ہوں گے. اتنی جلدی تم نے گمراہی کا دروازہ کھول لیا. اب مفتح باب الضلالہ، دروازہ گمراہی کا کھول رکھا. انہوں نے کچھ تعویلیں پیش کی، بہانے کیے. انہوں نے کہا میں سب سمجھتا ہوں اس بات کو. اور وہ عبداللہ بن مسعود وہ کنکر اٹھا اٹھا کر ایک ایک کو مارنے لگے. یضرب بالحصا حتی اخرجہم من المسجد، فرمایا کہ تمہیں مسجد میں آنے کی اجازت نہیں. یہ جو صحابہ کرام کے حالات ہیں ہمارے سامنے احادیث طیبہ سے سکہ اور مستند حوالوں سے آ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ بظاہر اس کو میں بھی دین سمجھتا ہوں، آپ بھی دین سمجھیں گے کہ ایک آدمی بیٹھ کر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کر رہا ہے. لیکن یہ طریقہ کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کردہ نہیں تھا اس میں. کیونکہ اگر اس کو خاموشی سے چھوڑ دیا جاتا، آہستہ آہستہ اس کے اندر پتہ نہیں کتنے اور ترقیاں ہوتی جاتی، اور نئی نسل پیدا ہونے والی یہ سمجھتی کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پیش کیا تھا وہ ایسا ہی تھا. یہ کام تنہائیوں میں بیٹھ کر کرنے کا ہوتا ہے. یہ انفرادی عمل ہے ہر انسان کا، اللہ کا ذکر کرنا، مجمع لگا کر ذکر کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں نہیں. اسی سے آگے گمراہی کر بدعات کے دروازے کھلتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معتمد صحابی شاگرد رسول عبداللہ بن مسعود کوفہ کے گورنر ہیں، انہوں نے اپنے پاور کا استعمال کرتے ان کو مسجد سے نکال دیا. وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے جس دین کو قربانیاں دے کر کمایا تھا اس دین کو اسی شکل میں چلنا چاہیے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے. نئی نئی ایجادات اور اختراع اس دین کے اندر، نئے طریقے، اس کی گنجائش نہیں. یہ آپ کے ملک کے اندر پاکستان شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر، اولیاء اللہ کی محبت کے نام پر کیا کام ہو رہے ہیں. دنیا میں کوئی شخص ایمان نام کی کوئی چیز اس میں ہو نہیں سکتی جس میں رسول اللہ کی محبت نہیں. اس پر خدا کی لعنت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار نہیں. جس کے دل میں اولیاء اللہ کی محبت نہیں وہ بڑا بدبخت ہے. لیکن محبت رسول اور محبت اولیاء کے نام سے جو بدعات ہو رہی ہیں، اگر آج صحابہ اکرام کو خدا دنیا میں بھیج دے تو شاید ہم سب کے بارے میں، آج کے اس معاشرے کے بارے میں صحابہ اکرام ایسا فتویٰ دیں کہ اس زمانے کے عبداللہ بن ابی کی جو منافقین کی ٹولی تھی اس سے بھی زیادہ خطرناک فتویٰ ہمارے خلاف. ہمیں تکلیف نہیں ہوتی دین خراب ہوتے ہوئے اس لیے کہ ہم نے دین کمایا نہیں. ہمیں مسلمانی ملی ہے ورثے میں، ہم نے ہوش کی آنکھ کھولی تو ہمارا نام مسلمانوں جیسا تھا. ہمارا باپ نماز پڑھ رہا تھا، ہم نے دیکھا وہ نماز پڑھ رہا تھا، وہ مسلمان تھا. یہ تو پوچھیں ان سے جنہوں نے اسلام کو مسلمانی کو کمایا تھا، ان کو کتنی تکلیف ہوتی تھی. امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا میں نے شروع میں ذکر کیا، مدینہ طیبہ میں ایک مؤذن اذان پڑھنے کے بعد مینارے پر چڑھ کر فجر کی نماز میں خاص طور پر لوگوں کو جگانے کے لیے کوشش کرتا، لوگوں نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا. امام مالک کو پتہ چلا، انہوں نے بلا لیا اس کو. انہوں نے کہا کیا کر رہے ہو تم؟ میں الفاظ بھی آپ کو سنا دیتا ہوں. سبب المؤذن بالمدینہ فی زمان مالک. ایک مؤذن تصویب کر رہا، تصویب اسی کو کہتے ہیں کہ اذان پڑھنے کے بعد لوگوں کو نماز کے لیے دعوت دینا. الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز کے لیے آؤ، نماز کے لیے آؤ، نماز کا وقت ہو گیا. فارسل مالک، امام مالک نے ایک آدمی بھیجا کہ بلاؤ اس کو. فجاءہ فقال له مالک ما هذا الذي تفعل، یہ کیا کر رہے تم؟ قال اردت ان يعرف الناس طلوع الفجر، میرا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو صبح کا پتہ چل جائے کہ ہاں صبح ہو گئی ہے، نماز کا وقت ہو گیا. نیت اس کی ٹھیک تھی. فقال له مالک لا تفعل، امام مالک نے فرمایا یہ کام مت کرو. لا تحدث فی بلدنا شیئا، ہمارے شہر میں ایسی کوئی نئی چیز ایجاد نہ کرو.
لم یکن فیہ جو اس سے پہلے نہیں تھی. فقد کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہذا البلد 10 سنین اس شہر میں محمد رسول اللہ نے 10 سال گزارے ہیں. اس شہر کے اندر صدیق اکبر نے 2.5 سال گزارے ہیں اپنی خلافت کے. اس شہر کے اندر فاروق اعظم نے 10 سال اپنی خلافت گزارے ہیں. اس شہر میں عثمان بن ظفر نے 12 سال خلافت گزارے ہیں. ان سب ادوار مبارکہ کے اندر کوئی کام بھی ایسا نہیں ہوا. فلم یفعلوا ھذا یہ کام انہوں نے نہیں کیا. فلا تحدث فی بلدنا ما لم یکن فیہ ہمارے شہر کے اندر جو کام اس زمانے میں نہیں تھا اب بھی مت کرو. فکف المؤذن مؤذن رک گیا. عن ذلك وقام الزمان ایک عرصے تک خاموشی رہی. ثم انه تنحنح فی المنارہ پھر اس نے ایک نئی چال چلی. منارہ پہ چڑھ کر کھانسنا شروع کر رکھا, گلا تازہ کرنا شروع کرا تاکہ اطلاع ہو جائے. بہرحال اس کی نیت نیکی ہوگی. فارسل مالک پھر مالک نے اسے بلا کر بھیجا. فقال له ما هذا الذي تفعل یہ کیا کر رہا تم؟ قال اردت ان يعرف الناس للفجر میرا مقصد ہے لوگوں کو جگانا ہے. فقال الم انهك میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا اللہ تحدث عندنا ما لم يكن فيه اس شہر میں وہ کام مت کرو جو اس سے پہلے حضور کے زمانے میں نہیں تھا. وہ کہنے لگا تعویل انما نہیت عن التسویب آپ نے یہ کہا تھا کہ لوگوں الصلاۃ الصلاۃ لوگوں نماز کے لیے مجھے کھانسنے سے منع تو نہیں کیا تھا. فقال له مالک لا تفعل مت کرو یہ کام. فکف اذن پھر وہ رک گیا زمانہ نے ایک عرصے تک. ثم جعل يضرب الابواب پھر دروازوں پر دستک دینا شروع کر دی. پھر وہ ایک دروازے پر جا کر لوگوں جگانا. پھر امام مالک نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے اردت ان يعرف الناس الفجر یہی مقصد ہے کہ لوگ صبح کے وقت پتہ چل جائے نماز کا لوگ جا پڑیں. فقال له مالک لا تفعل لا تحدث في بلدنا ما لم يكن فيه اس شہر کے اندر یہ کام مت کرو جو نہیں کیا. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ امام مالک نے بالآخر اس کو مدینہ طیبہ سے نکال دیا تھا. یہ کیا ہے جو ہمیں حقائق نظر آ رہا اس خیر القرون کے ادوار کا. امام مالک مدینہ کا امام ہے اور بھی بے شمار لوگ ہوں گے. آج کے زمانے میں اس طرح کام سے روکو تو 100 حمایتی کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے. اچھا کام تو کر رہا ہے. اب سے کوئی 35 برس پہلے جب میں نیا آیا تھا تو ہماری مسجد کے اندر بعض بدعتیوں نے ذکر بالجہر شروع کیا ہر نماز کے ساتھ. یہاں کچھ لوگ ہوتے تھے اب سدھار گئے دنیا سے. میں بھی منع کرتا رہا, نمازی جن کی نماز خراب ہوتی تھی وہ منع کرتے رہے. تو کئی آدمی کہتے ہیں یہ ذکر تو کر رہے ہیں, اللہ کا نام لینا ہے, اللہ کا نام سے چھیڑ ہوتی ہے تمہیں. لیکن ہم جب پیچھے 1400 برس پیچھے چلتے ہیں تو محمد رسول اللہ سے بھی نمازیں پڑھتے تھے پڑھاتے تھے, صحابہ بھی پڑھتے پڑھاتے تھے. یہ کام تو وہاں نہیں ہوتا تھا. لیکن اس جاہل قوم کو کون سمجھائے؟ صحابہ کرام تو اس معاملے میں اتنے حساس تھے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی کا سلام, شاید یہ روایت میں پہلے بھی سنا چکا ہوں, کسی آدمی نے آ کر کہا یہ فلاں آدمی آپ کو سلام کہتا ہے. عبداللہ بن عمر فرمانے لگے بلغنی انہ کان احدث جس آدمی کا سلام آپ مجھے پہنچا رہے ہو مجھے اس کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ وہ بدعت کرتا ہے. اور فرمایا کہ تحقیق کرنا اگر ایسا ہے تو پھر فلا تقرئ منی السلام میرے سلام کا اس کو جواب نہ دینا کہ ہم ایسے شخص کو جس نے نبی کے دین کو بگاڑا ہے سلام کا محل نہیں سمجھتے. کیا کہیں گے, یہ انتہا پسند ہے. موجودہ زمانے کی جو ابلیسی اصطلاح ہے, ہر وہ آدمی جو دین کے لیے غیور ہے, غیرت مند ہے, اس کو کہتے ہیں یہ انتہا پسند. منافقین کا ٹولہ جو اوپر کی کرسیوں پر بیٹھا ہوا ہے, ہاں انتہا پسند, انتہا پسندی ختم کرنے, انتہا پسندی, اس کی تشریح ان کو معلوم ہے یا نہیں؟ ادھر کوئی حادثہ ہوتا ہے اسی وقت کہتے ہیں جی اس کی ذمہ داری طالبان نے قبول کر لی. اس وقت پرچہ لکھ کر وہ دے رہے ہوتے ہیں کہ ہاں ہم نے یہ کام کیا, تم اس کی تشریح کر لو.
جتنا بھی دانشور طبقہ ہے، جو غیرت مند طبقہ ہے، جو اسم المحب وطن طبقہ ہے، چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے، میڈیا کے وہ لوگ جو محب وطن ہے وہ چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ یہ کام کوئی اور کر رہا ہے، جن کے پیسوں نے تمہاری زبانیں گم کر دکھی، یہ کوئی اور کر رہا ہے۔ منہ میں ہڈی پڑی ہو تو بول نہیں سکتا۔ آج کے زمانے کے لوگ ہوتے تو صحابہ کو بھی انتہا پسند کہتے، لیکن وہ تو رسول اللہ کے شاگرد تھے، انتہا پسند نہیں تھے، وہ سمجھتے تھے، دین کی باریکیوں کو سمجھتے کہ کہاں سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اس لیے ان تمام سوراخوں کو انہوں نے بند کر دیا جن سوراخوں سے کچھ ابلیس کی چیلے نکل کر خرابی پیدا کر سکتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ کی مشہور بات ہے، من ابتدا فی الاسلام بدعۃ یرا حسنۃ، جو شخص دین کے اندر نیا کام شروع کرتا ہے اور اس کو نیکی سمجھتا ہے، فقد زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان رسالہ، اس بد نصیب نے رسول اللہ پر تہمت لگائی ہے خیانت کرنے کی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان لگا رہا ہے کہ نبی نے پورا دین ہمیں نہیں پہنچایا تھا، ناقص دین پہنچایا ہے، اب اس کو ہم مکمل کر رہے ہیں۔ وذالک لأن اللہ تعالی یقول، کیونکہ کسی بھی بدعتی کا یہ عمل رسول اللہ پر تہمت کے مترادف اس لیے ہے کہ اللہ فرما چکے ہیں قرآن میں، الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنے نعمتیں پوری کر دی ہیں، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے میں نے پسند کر دیا۔ فرمایا فما لم یکن یومئذ دینا لا یکون الیوم دینا، جو کام آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین نہیں تھا وہ آج بھی دین نہیں ہے۔